ہمارا معبود ایک اللہ، ایک، ہم اس کے بغیر کسی کام کے نہیں، ہم سب کے بغیر جی لیں گے، اپنے رب کے بغیر ایک سانس بھی نہیں لے سکتے۔ میرے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ بندہ بھی اکڑ کے چلتا ہے جو پیشاب کے قطرے کا بھی اپنے رب کا محتاج ہے، کہ پیشاب اندر رک جائے تو باہر نہ لا سکے، وہ بھی اکڑ کے چلتا ہے۔ وہ کیوں اکڑ کر چلتا ہے؟ ایک دن آپ کو زیارت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا قریشی جو تو نے جماعت تیار کی ہے مشرق و مغرب شمال و جنوب دنیا کے نقشے میں، ایسی اتباع سنت والی اور کوئی جماعت نہیں۔ مدینے والے کو پتہ چل گیا، مدینے والے کو پتہ چل گیا کہ مسکین پور میں جماعت تیار ہو گئی ہے۔ اب بتائیں تو کیسے بتائیں کہ یہ لوگ سمجھیں گے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ آئے باہر، فرمایا فقیرو، پھر چپ، کیسے بتاؤں؟ پھر فرمایا فقیرو، حضرت کا تقیہ کلام تھا، هو اللہ الغنی وانتم الفقراء، یہ تو اللہ نے ہمیں اعزاز دیا ہے کہ ہم فقیر بن کے رہے، جیسے معد الفقیر ہے، یہ آسمانی اعزاز ہے ہمارے پاس۔ فقیرو، سارے کھڑے ہو گئے۔ کھڑے کون ہوئے؟ کوئی عام لوگ تھے؟ مفتی اعظم ہندوستان مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ کھڑے کون ہوئے؟ شیخ العرب والعجم، میرے مرشد خواجہ عبدالغفور عباسی مدنی رحمت اللہ علیہ۔ میں آج بھی یاد کر رہا تھا، میں تمہیں کیا بتاؤں جن ہستیوں کو اس گناہ گار نے دیکھا یا بیعت کی، جن کا چہرہ دیکھو خدا یاد آ جائے، سامنے آتے تھے کہ یہ لگتا تھا یہ فرشتہ آسمان سے اتر آئے، یہاں کے لوگ ہی نہیں ہیں۔ وہ ہستیاں پیر عبد المالک سے صدیقی رحمت اللہ علیہ، پیر عبد المالک سے چوک قریشی والے، مولانا عبداللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا علی المرتضیٰ سے رحمت اللہ، مولانا مستجاب خان صاحب چترال والے، 140 سال سے زیادہ عمر پائی، کبھی تقریر نہیں کی، بیان نہیں کیا، صرف چپ کر کے نیچے گردن جھکا کے رب سے لو لگا کے بیٹھتے تھے۔ 3 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا دے، توجہ سے، مراقبے سے، تقریر کبھی بھی نہیں۔ یہ لوگ ایسی ہستیاں، یعنی 200 کے قریب ایسے لوگ موجود تھے، کھڑے ہو گئے۔ حضرت حکم فرمائے، جان دینے کے لیے تیار ہیں؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہماری طرح حضرت کا لباس تھا جیسے میں پہنے بیٹھا ہوں؟ حضرت مولانا حافظ غلام حبیب صاحب نور اللہ مرشد عالم رحمت اللہ علیہ نے مسکین پور شریف میں یہ واقعہ سنایا، مجھے یاد ہے۔ فرمایا مجھے پیر عبد المالک سے رحمت اللہ علیہ مسکین پور لائے پہلی مرتبہ تو میں نے شیخ کو دیکھا تو حضرت نے لمبا کرتا پہنا ہوا تھا، قد چھوٹا تھا، بالکل پتلا سا جسم تھا، چھٹانگوں میں وزن تھا، ہاتھوں پہ اٹھا لو، اور فقیر حضرت کو پالکی میں اٹھا لیتے تھے، ڈنڈا اور اس میں چادر باندھ کے جیسے جھولا ہوتا ہے، بیچ میں اپنے مرشد کو سلا کے کندھوں پہ اٹھا کے جاتے تھے۔ دیکھ تو جب کرتا دیکھا، فرماتے ہیں میرے دل میں خیال ہے اچھا یہ پیر بنے ہوئے ہیں اس لیے لمبا کرتا پہنا ہوا تاکہ لوگ سمجھیں کہ پیر ہیں۔ یہ دل میں وسوسہ آیا، میں چلا گیا۔ دوسری 2 دفعہ ملاقات ہوئی اور دوسری میں خلافت بھی ملی حضرت سے براہ راست۔ فرمایا جب میں دوسری مرتبہ آیا تو میں نے دیکھا حضرت نے دھوتی باندھی ہوئی ہے اور اتنی چھوٹا سا قمیض پہنا ہوا ہے، بالکل بچوں والا قمیض پہنا ہوا، بالکل چھوٹی سی، یہاں تک کمر سے تھوڑی نیچے لٹک رہی، بس عجیب لگ رہے تھے۔ لیکن میں رویا اور میں نے فیصلہ کیا کہ تیرا سوچ غلط تھی، یہ وہ لوگ ہیں جن کا لباسوں سے کوئی تعلق نہیں، ظاہر سے تعلق ہی نہیں، یہ تو باطن سنوارے پڑے ہیں، یہ تو اندر کے کوٹھڑے آباد کیے پڑے ہیں، یہ تو دل کی دنیا کو سجائے پڑے ہیں،
ان کا ظاہر سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ جس بندے نے ساری زندگی داڑھی کا ایک بال بھی ضائع نہیں کیا، کنگھی کے ایک بال ٹوٹا ہوا، اتنی بڑا تھیلا حضرت نے بنایا، ہر ٹوٹا بال اس میں رکھا، ہر ٹوٹا بال اسی میں۔ قدر دیکھ، وصیت فرمائی کہ جب میں مروں تو یہ سارے میری نبی کی سنت کے بال جو میں نے حفاظت رکھے ہیں یہ میرے سینے پہ رکھ دینا، داڑھی کے ساتھ، داڑھی کے ساتھ رکھ دینا۔ قدر دیکھیں، نبی سے عشق دیکھیں۔ ان لوگوں یہ ہیں مٹے ہوئے لوگ۔ ایک صاحب تھے لنگر کی اینٹیں اٹھا رہے تھے، پہلے حضرت نے کچی اینٹیں بنوائی مسجد کے لیے، نہر ٹوٹ پڑی، کچی اینٹیں بہہ گئی، فقیر بھاگے ہوئے، حضرت کچی اینٹیں چلی گئی، اب کیا کریں؟ حضرت نے فرمایا فقیرہ ہمارا سودا کسی غریب مسکین سے تھوڑی ہے، ہمارا سودا غنی سے ہے، ہمارا تو غنی سے سودا ہے، اگر اس نے کچی لے لی ہے تو پھر پکی دے گا۔ آپ بتائیں، آپ اسی دنیا میں رہ رہی ہیں، اسی زمانے میں ہم بھی ہیں، وہ بھی اسی زمانے سے نکل کے گئے ہیں۔ ساری زندگی حضرت قریشی رحمت اللہ علیہ نے کرتے کو جیب نہیں لگائی، جیب تھی نہیں، جیب چھوڑے پیسہ ہاتھ میں نہیں لیا۔ ایک بکسہ مسجد میں رکھا ہوا تھا، جس نے ہدیہ دینا ہے اسی میں ڈال دے، جس کو ضرورت ہے نکال لے، کوئی تالا نہیں لگانا، جس کو ضرورت ہے نکال لے، دیکھنا ہی نہیں ہے۔ ایک دن مسجد کے لیے ٹھیکیدار آیا تو میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت کے نواسے تھے، بیٹے بنے ہوئے تھے، تربیت دی، کیونکہ میرے دادا خواجہ علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے عالم تھے، صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے۔ 32-33 سال میں جوانی میں فوت ہوئے، میرے والد پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ابھی۔ تو ہماری دادی جی نے شادی نہیں کی، ساری زندگی فقراء کی خدمت میں صرف کی، لنگر کی روٹیاں پکاتے فوت ہوئے۔ 200 بندے کی روٹی پکانا، تقویٰ دیکھیں، کبھی وضو نہیں چھوڑا، با وضو آٹا گوندھا، لکڑیاں دھوتی تھیں، کتے پیشاب کرتے ہیں، جنگل کی لکڑیاں پلیت ہوتی ہیں، گیلا ہاتھ آٹے کو، گیلا ہاتھ لکڑی کو، نہیں، دھوتی تھی، خشک کرتی تھی چھتوں پہ، چھپروں پہ، پھر ان کو آرام سے بیٹھ کے جلاتی تھی۔ تقویٰ۔ حضرت قریشی رحمت اللہ علیہ کا فقیر اینٹیں اٹھا رہا تھا، راستے میں مولیاں لگی ہوئی تھی، لنگر کی تھی، ایک مولی دیکھی باہر نکلی ہوئی تھی، فقیر کے دل میں آیا یہ مولی کھاؤں، لنگر کی ہے، ہم بھی لنگر کے غلام ہیں، کام کر رہے ہیں۔ جب وہاں سے گزرے تو مولی کو دیکھے بھی کیسے نکالوں، آگے پیچھے تو ساتھی ہوتے تھے، تو حضرت کو کشف ہو گیا۔ حضرت نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ جاؤ، ایک یہ مولیاں لگی پڑی ہیں، ان میں ایک مولی نکال لاؤ جو بڑی موٹی اچھی خاصی ہو۔ اس نے کہ خوش ہو گیا، بھی دیکھو حضرت کو پتہ چل گیا مجھے بھوک بھی لگی ہے اور مولی بھی ہے جو میں نے دیکھی ہے۔ اس نے دیکھی ہوئی تھی بڑی موٹی پتوں والی، جا کے جلدی سے نکالی، دھو کے حضرت کے پاس لایا۔ حضرت نے فرمایا پتے دھوئے ہیں؟ نہیں پتے تو نہیں، فرمایا پتے بھی دھو لاؤ۔ جب پتے دھو لایا حضرت نے فرمایا بیٹھو کھاؤ، لیکن کھاؤ ایسے، پہلے اس کے پتے کھاؤ، پہلے اس کے پتے کھاؤ پھر مولی کھانا۔ آدھا پتا چبایا، کڑوا تھا، کھایا ہی نہ جائے، رونے بیٹھ گیا۔ تربیت اللہ والے سے تھوڑی چھوڑتے ہیں۔ آپ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں، کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو نظر انداز کر دے گا؟ وہ آپ کی قباحتیں بتائے گا، کمزوریاں بتائے گا، نشاندہی کرے گا، اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جیسے والد کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو اچھی تربیت دینا، احترام آداب سکھانا، سلیقہ سکھانا زندگی کا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے۔ مرشد کی ذمہ داری میں ہے کہ وہ اپنے مریدین کی اچھی تربیت کرے اور ان کے نقائص کی نشاندہی کرے۔ حضرت نے فرمایا کہ پتے کھاؤ۔ حضرت جی معاف کر دیں، غلطی ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا فقیرہ دیکھو، تیرا دل تھا نا میں یہ مولی نکال کے کھا لوں گا،
ہاں جی حضرت دل تھا، تجھے پتہ نہیں ہے اس مولی کے ایک ایک پتے میں سارے لنگر کے فقیروں کا حصہ ہے، حق ہے۔ ایک دن حاجی ابراہیم سے لانگری تھے، 55 سال لنگر پکایا مسکین پور شریف میں۔ اس کے بعد سید علاء الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہمارے سرو کا تاج تھے، تمہیں کیا پتہ ان ہستیوں کا، ہم نے ان کو قریب سے دیکھا ہے، ہم نے وقت گزارے حضرت کے ساتھ، میرے پیر بھائی بھی تھے، ہمارے آقا آنکھوں سر کا تاج تھے ہمارے۔ کیا بات کر رہا تھا جی؟ حاجی ابراہیم صاحب 55 سال لنگر پکایا، پھر حضرت شاہ صاحب لنگر پکاتے رہے مسکین پور کا۔ میں نے آخری ان کی بیان میں سنا تو فرمایا مسکین پور کے راہ میں اگر مر جاؤں تو اس سے بڑی سعادت مجھے کوئی نہیں ہوگی دنیا میں۔ اس ضعف میں فرمایا، میں نے خود سنا۔ اللہ اکبر۔ حاجی صاحب نے فرمایا کہ میں حضرت کے ساتھ جا رہا تھا، حضرت گھوڑی بھی تھے، جماعت پوری ساتھ تھی، ایک گاؤں سے گزرے، ایک ہندو نے دیکھا اللہ والے ہیں، بھاگ کے آیا، کہنے لگا حضرت میری دعوت کھائیں، لیکن ہوں میں ہندو۔ آپ کو پتہ ہے مسلمان ہیں، ہم تو مسلمانوں کی چیزیں ہاتھ سے نہیں کھاتے، تیری کہتے ہیں، ہم تو یہ دیکھو پانی کے گھڑے ہم نے ساتھ لیے ہوئے، اپنے گھڑے اٹھائے ہوئے پانی کے، یہ سبزی ہمارے ساتھ ہے، اناج ہمارے، ہم جہاں ٹھہریں گے کسی سے کچھ نہیں لیں گے، جس تبلیغی جماعت سب اپنا ہے۔ اس نے کہا، رونے لگ گیا، کہنے لگا چلو میرا کھانا نہیں کھاتے، میرے گنے کھا لے، میرے کھیت کے گنے تو پاک ہیں۔ میں نے فرمایا فقیروں کو جاؤ ایک ایک گنا توڑ لو۔ جب توڑ لیا، حضرت تو آگے تھے، پیچھے سے کچھ فقیروں نے گنا کھانا شروع کر دیا۔ جب دیکھا حضرت نے گنا کھا رہے ہیں، فرمایا سارے کٹھے گنے لے آؤ، واپس لے آئے۔ فرمایا حاجی ابراہیم یہ سارے گنے اٹھاؤ، اس کے کھیت میں پھینک کے آؤ۔ جس گنے نے میری تربیت پہ پانی پھیر دیا کہ ان کو میں نے آداب سکھائے تھے کہ کھانا پینا بیٹھ کے ہوتا ہے، چلتے نہیں ہوتا، اس کا مقصد ہے کہ اس کے گنے میں بھی فرق ہے، ہم یہ گنا بھی نہیں کھانے دیں گے۔ اللہ آباد ایک علاقہ ہے رحیم یار خان کا، لیاقت پور کا علاقہ ہے، وہاں اہل حدیث ہیں، اہل حدیثوں کا آج بھی وہ بڑا شہر ہے۔ حضرت نے وہاں پروگرام سیٹ کیا جانے کا، اہل حدیثوں کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ یہ پیر، ویسے پیر کا نام آ جائے تو دوسرا ہوتا ہے بھی یہ بدتی ہوگا، بس پیر کی ایک چیڑ ہے، پوری دنیا میں ہے چیڑ ہے کہ پیر جو ہے یہ بدتی ہے۔ میرے والد صاحب بھی فرماتے تھے کہ پیر جب تک بدت نہ کرے اس کی پیری چمکتی نہیں، اس کو بدت کرنی پڑتی ہے، پھر پیر پکا بن جاتا ہے وہ، لیکن دین ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے ایک ترتیب نکالی کہ یہ پیر آئے گا، اس کو آنے نہیں دینا شہر میں، بین کر دیا، پورے شہر کو سیل کر دیا، نوجوانوں کو ڈنڈے دیے کہ ان کو اندر نہیں آنے دینا، باہر رکھو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت نے ایک مسجد دیکھی ویران، اب بھی گاؤں دیہات میں ویران مسجدیں اب بھی پائی جاتی ہیں، تو ویران مسجد میں حضرت نے فرمایا فقیروں کو اس کو صاف کرو، اس کو دھو، اسی میں اپنے بستر رکھو، سامان رکھو، اور یہیں رات اللہ اللہ کرے گا، ادھر ہی رات گزارے گا۔ مسجد کے نصیب جاگ گئے۔ تمہیں پتہ ہے کہ بند گھر رب کا کھلا ہو تو کتنی خوش ہوا ہو، اور پھر اللہ کے ولی نے قدم رکھا ہو اندر۔ تو جیسے مغرب کی نماز پڑھی، حضرت فرمایا فقیروں بیٹھ جاؤ، ذکر کرو۔ آپ حضرت ذکر خفی کرتے رہے، فرمایا نہیں، زور سے ضربے لگاؤ، اللہ 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 اللہ، زور سے ضربے لگوائی مسجد میں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جتنی اہل حدیث تھے اللہ آباد کے، سب کو ذکر جاری ہو گیا، پورے شہر میں ذکر جاری، مردوں کو ذکر جاری، عورتوں کو ذکر جاری، روٹی پکاتی عورت اللہ اللہ کرنے لگ گئی، مسجد میں بیٹھے اللہ اللہ کرنے لگ گئے لوگ، یہ تو شہر سے باہر بیٹھے تھے۔ پھر سارے 10-15 منٹ کے بعد ایک دوسرے سے اکٹھے ہو گئے، سارے جو آئے سامنے اللہ 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 کانپ رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ دار السلام آیا،
حضرت سید علاؤدین شاہ سے منور اللہ مرکزہ کی زیارت کے لیے آتا رہتا میں ہمیشہ. میں ابھی بیٹھا ہی تھا, اسی قرب و جوار کا کوئی اہل حدیث آیا, کہنے لگا کہ میں اہل حدیث ہوں, پیری مریدی کو نہیں مانتا, لیکن میں ایک مسئلے میں پھنس گیا ہوں. میں ساتھ بیٹھا تھا, مسئلے میں پھنس گیا. کیا؟ اس نے کہا رات سے میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے. وہ کہتا میں پھنس گیا ہوں. اب میں نے سوچا بھی ہمارے والد تو اس کو مانتے نہیں ہیں, تو میں نے معلومات لی کہ آپ دلوں کے سارے مسئلے کو سمجھتے ہیں. آپ مجھے بتائیں بھی میری زبان اللہ اللہ کرے, میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے. شاہ صاحب نے, میں بیچ میں, حضرت شاہ سے رحمت اللہ علیہ مسکرائے, اس کی کیفیت کو, اور میں نے آنکھوں سے دیکھا اس کا دل ایسے نکلتا تھا, ایسے 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 ٹھا ٹھا کیا. وہ کہہ رہا تھا میں اپنے کانوں میں اللہ اللہ سن رہا ہوں اپنے دل کی. عجیب کیفیت بنی ہوئی. جب رب راضی ہوتا ہے تو ایسے سبب بنا. تو حضرت کے ہاں پردہ لگا ہوا تھا مسجد کے اندر, ایسے پردہ, تو آپ نے پردہ ایسے ہٹایا, پھر میں اندر آ جاؤں. اندر جا کے حضرت نے اس کے اوپر توجہ ڈالی, اس کی کیفیت کو ٹھنڈا کیا, پھر اسے بیعت کیا, پھر اسے صحیح طریقے سے ذکر کا طریقہ سمجھایا. یہ ایسے ذکر کرو, بیعت ہوا. تو جب حضرت قریشی رحمت اللہ علیہ نے وہاں ذکر کرایا, تو وہاں اندر جب ذکر جاری ہوا تو سارے اہل حدیث آئے حضرت کے پاس, معافی مانگی, سارے بیعت ہوئے, چھوٹے بڑے بیعت ہوئے, عورتیں بیعت ہوئی, اور حضرت نے 3 دن انہی کی مسجد میں ذکر مراقبہ کرایا. اور بڑی بات یہ ہے کہ آج تک وہ جڑے ہوئے ہمارے ساتھ. حاجی سیف اللہ ایک بڑا وزیر ہوتا تھا مذہبی امور کا, پہلے آپ زمانے میں گزرا ہے, فوت ہو گیا. وہ اس کے دادے اور باپ کی بات ہے جو میں نے سنائی ہے. یہ سارے لوگ مسکین پور میں آتے ہیں, اب بھی آتے ہیں ماشاءاللہ. آپ کبھی آئیں, اب تو خیر ہر طبقہ آتا ہے.